والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار، تمام دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، احباب اہل سنت، اساتذہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ محفل ایصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی محرومہ مغفورہ عامہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، محرومہ کے جملہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ صبر بھی اتنا بڑا عطا فرمائے. ان کی اچانک وفات کو جملہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ بنائے. عزیزان گرامی، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. آج ہم دیکھیں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، آج ہم بیٹھے ہیں خالق کی ملاقات کے لیے. ہم اس کائنات کے رب کی بارگاہ میں دعائے خیر اور دعائے بخشش کے لیے جمع ہوئے ہیں. یارو، کوئی بندہ مخلوق کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے پاس، کوئی دوست کے پاس، کوئی ماں باپ کے پاس. جب وہاں جاتا ہے اس کا گھر پوچھتا ہے، اس شہر میں جانا پڑتا ہے. جب گھر پہنچتا ہے تو کوئی کہتا ہے ابھی رک جاؤ، میرا بابا نہیں ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے سویا ہوا، اس کی نیند بیدار ہو جائے گی. پتہ چلا مخلوق کی ملاقات کے لیے تمہیں وقت نکالنا پڑتا ہے، تمہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. جب خالق کی ملاقات کے لیے بیٹھو، جس وقت بیٹھو، ہر لمحہ بیٹھ کر اس رب کو یاد کرو. اور رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. محبوب بندے تو میرے ہیں، عبادت میری کرتے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے، تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے. فَإِنِّي قَرِيب. ان آنے والوں کو بتا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں. جی دعوت الداعی اذا دعان. جب تم دعا مانگو، ندا کرو، میں قبول کرتا ہوں. اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں خالق کی ملاقات کے لیے. تو وہ رب انسان کے دلوں کو بھی جانتا ہے. انسان کو دعا مانگنا نہیں آتا، خالی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائے، اب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ مہینہ ماہ رجب المرجب کا اللہ کریم نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا. بیان تو ابج اقبالہ کریں گے، ان کے حکم کے مطابق میں 5 منٹ کے اندر سبق سنا کر اجازت چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اس بابرکت مہینہ میں 27 رجب المرجب کو اللہ کریم نے امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرش زمین سے عرش بری پر بلایا. اور دیکھو نا، جب اللہ کریم نے اپنی شان کا اظہار کیا، توحید کا اعلان کیا کہ قل هو اللہ احد، کہ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اب جب توحید کی بات آئی، اللہ نے اپنی توحید کا اعلان خود نہیں کیا، اپنے محبوب سے کروایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. کیونکہ اپنی شان کی باری آئی تو حضور کو حکم دیا کہ تم ان کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم میری وحدانیت کا اعلان کر دو. حضور نے اعلان کر دیا.
جب رسالت کی بات آئی، حضور کی شان و عظمت کی بات آئی، واقعہ معراج کی بات آئی، تو جب رب نے رخ سے پردہ ہٹایا، محبوب کو جلوہ دکھایا، عزیزان گرامی وہی رب حضور کی شان کو خود بیان کر رہا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ سبحان، پہلے اپنی ذات کا ذکر کر رہا ہے کہ میں لے گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کسے لے گیا؟ اپنے محبوب کو۔ کہاں لے گیا؟ فرش زمین سے عرش بری پر۔ تو دیکھو وہ رب اعلان کر رہا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات جو اللہ ہے، الذی، جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، بندہ مکرم کو، بندہ منیب کو، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، المسجد الحرام، المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ سفر اتنا عظیم ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو کافر صبح حیران ہوئے۔ حضور نے جب بتایا، یہ واقعہ بیان فرمایا، ابو جہل اور اس کے چند جو تھے کفار، انہوں نے کہا اس کی تصدیق ہم اور کسی سے نہیں کرتے، ہم اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، وہ حضور کا یار بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، ان کے پاس جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کیا تمہارے محبوب نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کی ہے؟ تو کفار آ کر جناب صدیق اکبر کے پاس عرض کرتے ہیں کہ تمہارا محبوب جس کے ساتھ تم ہر وقت رہتے ہو، جس کے ساتھ تم ہر وقت اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑتے ہو، وہ اعلان کرتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر گیا ہوں۔ کیا یہ بات واقعی ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کیا حضور نے خود بیان فرمایا؟ کہا ہاں تمہارا محبوب، مسلمانوں کا محبوب اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ کہا اگر اس سے کوئی بڑی بات آ جائے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے جو سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا نا، یہ اسی واقعے کی بنا پر ملا۔ سب سے پہلے تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی۔ اور قرآن کو دیکھو نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، قرآن ان عظمتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن آج وہ نادان، وہ کم عقل، تعصب کی عینک اتار کر جو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان پر بات کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج ہماری جو عزت سلامت ہے، آج ہمیں جو کچھ ملا یہ حضرت آمینہ کے جگمگاتے چاند حضور تاجدار کائنات کے صدقے سے ملا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو مسجد اقصی میں آخری بات ہے، نماز پڑھائی، انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ تو حضور علیہ السلام جب آسمان پر جا رہے تھے، براق کی سواری تھی، جب چھٹے آسمان پر پہنچے نا، فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کیا دیکھتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آگے موسیٰ علیہ السلام حضور کی استقبال کے لیے وہاں پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کی جو رفتار ہے نا وہ براق کی سواری سے بھی زیادہ ہے۔ حضور ابھی تو براق پر جا رہے تھے، اگر حضور خود جاتے تو اس کا مقام اور عالم کیا تھا؟ اس لیے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اگر ہم دیکھیں، سورۃ نجم کے اندر اس پورے واقعے کی تفسیر بیان ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے، نجم کہتے ہیں ستارے کو، روشن ستارے وجود محمدی کی، جب وہ شب معراج فرش زمین سے عرش بری پر پہنچا۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو تمام آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد کیا مقام عطا فرمایا؟ بس رب نے رخ سے پردہ ہٹایا، محبوب کو جلوہ دکھایا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال رحمت ابھار رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے،
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، بقیہ زندگی اسلام پر فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔